قربانی کا فریضہ عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی مثال کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے خاص وقت میں حلال جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا، ذبح کرنا۔ ایک خاص وقت، اس سے مراد یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ 10 ذی الحجہ یعنی اشراق کے وقت سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ یہاں دوسرا سوال ہے، کیا ہم دن کے اندر ہی قربانی کر سکتے ہیں یا رات کو بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دن کو قربانی کریں۔ کیا دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جی ہاں، دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ یہود کی کتابوں میں کثرت سے قربانی کا تصور ملتا ہے، اور ان کے ہاں تو اتنے تفصیلی احکام قربانی کے عنوان پر ملتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ کسی اور عنوان پر اتنے تفصیلی احکام نہ ملتے ہوں، جیسے سوختی قربانی، گناہوں کی قربانی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی قربانی۔ کیا عیسائیوں کے مذہب میں قربانی کا تصور ملتا ہے؟ جی ہاں، عیسائیوں کے مذہب میں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے، اور عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد ہی قربانی، ان کے ہاں اصل ذریعہ نجات جو ہے وہ قربانی ہی ہے۔ تو بھائی قربانی کا تصور ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اصل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد صحیح معنوں میں بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اور ہماری مختلف مذہبی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 رات مسلسل یہ خواب آتا رہا۔ پہلی دفعہ آپ کو 8 ذی الحجہ، جس کو ہم یوم ترویہ کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو پہلی دفعہ آپ کو خواب میں آیا۔ دوسری دفعہ آپ کو اس سے اگلی رات، اور تیسری دفعہ آپ کو اس سے بھی اگلی رات یہ خواب دکھایا گیا۔ یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ ابراہیم، جو آپ کے ہاں محبوب ترین چیز ہے، اس کو قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گرد و پیش جائزہ لیا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے جو محبوب ترین چیز تھی وہ آپ نے اپنے بیٹے کو پایا۔ آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، تو بیٹے نے کہا، والد محترم، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کریں، آپ اپنے بیٹے کو مطیع پائیں گے، آپ اپنے بیٹے کو فرما بردار پائیں گے انشاءاللہ۔ مختصراً یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا۔ یہاں قرآن بول اٹھا کہ آپ نے
خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم بہترین اجر ادا کرنے والے ہیں۔ بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، اللہ کے ہاں بیٹے کی قربانی، باپ کی جو قربانی اللہ نے دیکھنی تھی، باپ کو جو امر الہی کا حکم تھا اللہ نے وہ دیکھ لیا۔ اور پھر یہاں پر باپ نے خواب دیکھا اور باپ کو چاہیے تھا کہ وہ خواب پورا کر دیتا۔ بیٹے سے مشاورت کرنے کا کیا مطلب تھا؟ بیٹے سے مشاورت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ باپ نے دیکھنا تھا کہ بیٹا امر الہی پر کتنا آمادہ ہے، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ یہ سارا خواب اور یہ ساری گفتگو جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو مکالمہ تھا وہ آپ خدمت میں عرض کر دیا۔ تو قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پھر اس نیکی کا موقع دیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو ہم مانتے ہیں، ان کی سنت ہے، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو ایک نیکی دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں، قربانی کے ایام میں، جتنا محبوب عمل جانور کو قربان کرنا ہے اس سے زیادہ اور کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں۔ اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا، یہ اپنے کھروں سمیت، اپنے سنگوں سمیت یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور آپ کی سفارش کرے گا۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کی پاکٹس اجازت دیتی ہے، انہیں چاہیے کہ قربانی والے عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قربانی کرنے والا ہو۔